تو جو مسائل بیان کرنے کے ہیں، توحید ہے، سنت ہے، سب سے زیادہ رسمیں اور بدعات اہل حدیث میں۔ آپ ان کی شادیاں دیکھیں، ان کی غمیاں خوشیاں دیکھیں، خالص جاہلانہ رسوم اور بدعات سب سے زیادہ اس اہل حدیث ٹبر میں۔ انہوں نے احیاء السنہ کا بیڑا اٹھایا ہے۔ چند وہ مسائل جو صحابہ میں بھی اختلافی رہے، ائمہ میں بھی اجتہادی اختلاف چلا، ان کو انہوں نے میدان جنگ بنا دیا، اور رفع دین نہیں کیا، نماز ہوئی نہیں ہوئی، خلف الامام، ٹانگیں چوڑی، آمین بالجار، یہ احیاء سنت ہے۔ اور کہیں جنازہ پڑھانا ہو، فاتحہ پڑھنی ہے، اونچا پڑھنا ہے، بس یہ خاص خاص ان کے کوڈ ہیں۔ اور ان کو الو ہو، جو جنازہ ایسا پڑھے گا نہیں ہوگا اس کا جنازہ۔ دعا تو اصل سر ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ ہے۔ یہ جو تم ایک نیا پروگرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیماً جو دعائیں اونچی پڑھتے تھے، تم نے اس کو پورا طریقہ بنا دیا۔ تو خیر، اگر پوری عوام کس دلدل میں پھنسی ہے اور تم الو کے پٹھے کن مسائل میں پھنسے ہو۔ اس لیے اہل حدیث کو نہ شرک کا پتہ ہے، نہ بدعت کا پتہ ہے، نہ کسی اور مسئلے کا پتہ ہے، صرف چند وہ مسائل جو جس کی حقیقت پھر بھی کوئی پتہ نہیں، ائمہ میں چند مسئلے رہے، ان کو انہوں نے اٹھا کے عوام کے سامنے، عوام بڑی پڑھی لکھی ہے، ایمان زائد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ابو حنیفہ قائل نہیں ہے، ہم قائل ہیں زیادتوں میں ایمان آ گیا۔ تو اس لیے بات سمجھو، ایمان کی زیادت کہ امام ابو حنیفہ کو مطلقاً منکر بتلانا یہ بہتان اور جھوٹ ہے، یہ خالص افتراء ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کی زیادت دو قسم پر ہے، ایک ہے زیادت فی الکم اور دوسرا ہے زیادت فی الکیف۔ زیادت بالکم یا زیادت فی الکم کمیت میں بڑھنا، اور زیادت فی الکیف کیفیت میں بڑھنا۔ کم کا کیا معنی؟ مثال کے طور پہ گلاب کا پھول ہے، اس پر بارش پڑی، اب ایک تو یہ ہے کہ پہلے وہ پھول 1 انچ کا تھا، بارش پڑنے سے وہ 1.25 انچ کا ہو گیا، یہ زیادت فی الکم میں کیا کہیں گے کہ اس پھول کی کمیت مقدار بڑھ گئی، پہلے وہ 1 انچ تھا، اب وہ پھول کتنا ہو گیا؟ 1.25 انچ۔ تو اضافہ کس میں ہو گیا؟ مقدار میں، کمیت میں۔ کمیت مقدار کو کہتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہی گلاب کا پھول ہے اسی طرح 1 انچ کا، لیکن اس کے رنگ کی رونق بڑھ گئی، اس کی خوشبو بڑھ گئی، اس کی تازگی بڑھ گئی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیادت فی الکیف۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ زیادت فی الکیف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کمیت کے لحاظ سے تصدیق کا نام ہے۔ باقی ائمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایمان نام کس کا ہے؟ تصدیق کا۔ تصدیق۔ اب یہ جو تصدیق ہے، اس میں اگر کمی ہو، یقین میں کمی ہو تو شک بن جاتا ہے، تصدیق یقین کو کہتے ہیں۔ اگر اس میں کمی ہوگی تو شک ہوگا، اور اس سے زیادتی کا کوئی درجہ ہے نہیں، تصدیق سے اوپر کوئی علم کا مقام نہیں۔ تو اس لیے
امام صاحب فرماتے ہیں کہ نفس ایمان میں زیادتی بھی نہیں، کمی بھی نہیں۔ ہاں ایمان میں زیادتی کمی ہے باعتبار کیف کے۔ باعتبار کس کے؟ بولو، باعتبار کس کے؟ زیادت بھی ہے، کمی بھی ہے، لیکن وہ ہے باعتبار کیفیت ایمان کے اور کمال ایمان کی۔ ایمان کا کمال، ایمان کی کیف، ایمان کی رونق، ایمان کی تازگی، جتنی نیکی کرو گے تو ایمان کی روشنی بڑھتی جائے گی، جتنے گناہ کرو گے ایمان کا رونق کم ہوتی جائے گی۔ تو ایمان، اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ ایمان کم میں کمی زیادتی ہے یا نہیں، جھگڑا اس میں ہے کہ ایمان میں جو کمی زیادتی ہے وہ باعتبار کام کے ہے یا باعتبار کیف کے ہے۔ ہمارے امام صاحب کہتی ہیں کس اعتبار سے ہے؟ باعتبار کیف کے ہے۔ اور باقی حضرات وہ چونکہ ایمان سے مراد ایمان کامل کی تعریف کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کو بھی ساتھ لے کر ایمان کو مرکب مانتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ کہہ دیتے ہیں ایمان اعمال کے بڑھنے سے بڑھ گیا، کمی سے کم ہو گیا۔ تو اصل دیکھا جائے غور سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نزاع لفظی ہے، ائمہ کا اور ہمارے امام کا یہ کوئی حقیقی نزاع نہیں۔ اور یہ نزاع بھی، اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور جو ہے وہاں پر خوارج اور معتزلہ کا دور تھا، جو اعمال کو ایمان کا جز حقیقی سمجھ کے مرتکب کبیرہ کو کافر کہہ رہے تھے۔ تو امام نے ان کے مقابل یہ تعبیر اختیار کی کہ ایمان بسیط فقط تصدیق کا نام ہے، اعمال ایمان کا جز حقیقی نہیں۔ تو انہوں نے تعبیر جو مشہور کی، اور محدثین کا زمانہ اس میں مرجئہ کا زور تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ صرف تصدیق کافی ہے، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے آج مباحث کہتے ہیں ہم توحیدی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہیں، تو اس طرح گمراہ پیدا ہو گیا مرجئہ فرقہ۔ تو محدثین نے ان کی تعبیر بدل دی اور یہ تعبیر اختیار کی کہ ایمان، اعمال جو ہیں ایمان کا جز ہیں، اور اعمال کے بغیر ایمان مکمل نہیں، پوری نجات نہیں۔ تو یہ دور کے اعتبار سے فرق فی التعبیر ہے، نزاع لفظی ہے، حقیقتاً کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ البتہ اہل حدیث کے ساتھ یہ جھگڑا حقیقی ہے۔ اہل حدیث کو ہم کہتے ہیں جرأت کرو ایک نص لاؤ جس میں ما بین نزاع کے مطابق تمہاری دلیل ہو۔ جھگڑا اس میں نہیں کہ ایمان زائدہ ہوتا ہے یا نہیں، جھگڑا اس میں ہے کہ زیادت فی الکم ہے یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں زیادت فی الکم کا ثبوت نہیں ہے، تم کہتے ہو زیادت فی الکم ہے۔ تو اب لاؤ ایک حدیث یا ایک آیت جو زیادت فی الکم پہ دلالت کرے۔ کیا سمجھے ہو؟ زیادت فی بولو شاہ بھائی، زیادت فی کمیت پہ دلالت کرے کہ ایمان مقدار میں بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، اس پر کوئی حدیث ہے لے آؤ، کوئی آیت ہے لے آؤ۔ لیکن اس کے لیے تو تم سارے گٹر میں چھلانگ لگا کے مر جاؤ، نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث، تو پھر یہ بک بک کرنا امام نے قرآن کے خلاف کیا، گدھے ہو تم نے قرآن سمجھا کہاں ہے؟ کوئی سمجھے بھی ہو میری بات یا نہیں؟ تو اس لیے زیادت الایمان کا اتنا مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہاں زادتہم ایمانا، اور بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان۔ پہلے بھی ایمان تو تھا توحید پر، لیکن جب قرآن کے درس میں آ بیٹھا اس کا ایمان اور بڑھ گیا، تازہ ہو گیا۔ تجدید اس کو کہتے ہیں، تجدید ایمان، ایمان کا نیا ایمان بن گیا، یعنی تازگی مل گئی۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زور لگایا بخاری میں ایمان بڑھانے پر، لیکن ایک نص بھی اپنے دعویٰ کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ کو نہیں ملی۔ ہاں بھائی، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادت